السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسا خوبصورت راستہ دکھایا. اسلام جس کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے، اور اس پر چلنے والے، اس راستے کو اختیار کرنے والے حقیقت میں امن میں آتے ہیں. دنیا میں بھی انسان نفس مطمئنہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا گلٹ نہیں ہوتی، کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق جب کام کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اس کو جو فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور نفس مطمئنہ کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے. اسی طرح قبر کے اندر کی اس کی زندگی بھی امن و سلامتی کی ہوگی، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت بھی لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہیں کرے گا، انہیں پریشان نہیں کرے گا. وہ دن بھی ان کے لیے اطمینان اور سکون کا ہوگا. اس پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کرنا چاہیے، اور جتنا بھی کریں وہ کم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امن اور سکون حاصل کیسے ہوتا ہے، نصیب کیسے ہوتا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے؟ کیا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے؟ یا پھر اس کے آگے بھی کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے، اس کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے دل و دماغ کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے سارے اعضاء سمیت اس کے آگے جھک جاتا ہے، تو حقیقت میں اسی وقت اس کو یہ امن اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے. ایمان جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے سارے اعضاء پر ہوتا ہے. انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے. انسان کی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہوتی. ہم عام طور پر جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف نماز روزہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ چند عبادات اور ریچولز آتے ہیں. وہ تو اسلام کا حصہ ہے ہی. ظاہری طور پر مسلمان ہی جب ہوتا ہے جب وہ ان ریچولز کو اختیار کرتا ہے. لیکن حقیقت میں جب تک انسان کے باقی سارے اعضاء مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک وہ حقیقت میں اسلام کا صحیح مزہ یا ایمان کی حلاوت نہیں پاتا. اس لیے ہمیں اپنے ایک ایک ایکشن اور ایک ایک عمل اور طریقہ زندگی کو پرکھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اپنے کان، آنکھیں اور دل، ان سب کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے استعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کانوں سے کیا سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، اور ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات رہے، ہمارے دل کی حالت کیا تھی. اس میں ایمان تھا یا نفاق تھا، یقین تھا یا شک تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان تھا، اس کے بندوں کے بارے میں گمان کیسے تھے. کیونکہ انسان کا محاسبہ صرف اس کے ظاہری اعمال پر نہیں ہوگا، اس کے دل کے اعمال پر بھی ہوگا، اعمال القلوب پر بھی ہوگا. اس لیے دل کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے. لیکن دل کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ یہ ونڈوز ہیں دل کے.
جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے، جو کان سے سنتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے، اور پھر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے راستے باہر آتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے بولے جانے والے الفاظ اور اپنی زبان کے استعمال پر ضرور چیک رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی نمائندگی کرتی کہ انسان حقیقت میں کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے. جب تک کوئی شخص خاموش ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا بھی انوسینٹ نظر آ رہا ہو، وہ کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی اچھائی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب وہ بولے گا. کہ جب وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، دوسرے سے کس طرح پیش آتا ہے، کس طرح کلام کرتا ہے. تو کلام کو یا گفتگو کو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس لیے آج میں چند باتیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کروں گی، کیونکہ اسی پر ہمارے ایمان کی مضبوطی، ہمارے دین کی سلامتی، ہماری نجات کا انحصار ہے. صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، یعنی جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا اپنا ہی گھر کافی ہے، اور وہ اپنے گناہ پر رویا. تو بیسیکلی اس حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں وہ دراصل خوش قسمت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اور اس میں سے اہم ترین چیز انسان کا اپنی زبان پر قابو پانا ہے. زبان پر قابو پانے سے اور زبان کی حفاظت سے انسان کے عیبوں کی ستر پوشی ہوتی ہے، اس کے عیب چھپتے ہیں، اس کے گناہ چھپتے ہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا رہے اور زبان پر ان کو نہ لائے تو انسان کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جب وہ بول دیتا ہے تو وہ صرف بات اس کے اپنے تک نہیں رہتی، اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، یعنی اس کو رسوا نہیں کرے گا. اس کی کوتاہیاں اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ دوسروں سے چھپی رہے گی، اس کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنے گی. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے. کیونکہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہے. تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے اندر آخرت کا ایسا ہی یقین تھا جیسے کسی کو یہ یقین ہو کہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں رہتا. تو انہیں آخرت پر یقین تھا، لہٰذا ان کی ساری فکروں کا محور بدل گیا. ان کے غم دنیا کے غم نہیں رہے، ان کی فکریں صرف دنیا کی فکریں نہیں رہی. ہم میں سے آج اکثریت کے غم کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں، ہم نے ابھی تک گھر نہیں خریدا، ہماری کوئی چھت نہیں، ہمارا اپنا ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب مالک نکال دیں. لیکن اس سے آگے کم ہی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. لیکن وہاں ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگا. وہ دیہاتی شخص تھا، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن آگے سوال بہت اچھا کیا. کہنے لگا، ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو تم نے بہت مختصر کی ہے، بہت چھوٹی سی بات کی، بہت چھوٹا سا سوال ہے، لیکن ہے بہت لمبا چوڑا. اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے کام بتائے کہ کون سے کام جنت میں لے جانے والے ہیں.
فرمایا تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کر دو. زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو. یعنی ظالم رشتہ دار جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو تم بہترین تحفہ دو. زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی دو، یعنی نکمی نہیں دو، اور صرف تحفہ نہیں، بہترین تحفہ. آپ سوچئے کہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، انسان اس کو دینے میں تو خوشی محسوس کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اس کے ساتھ تو ہم جو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے اس کے ساتھ تو ہم دو اچھے بول بھی نہیں بول سکتے. سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ساری محبت رفو چکر ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایسا نسخہ بتایا جا رہا ہے جو واقعی نفرتوں کو محبت میں بدل دے. عموماً رشتے داروں کو شکوہ شکایت رہتی ہے، ان شکوہ شکایات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ حسن سلوک کے ذریعے. اور حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے کی ضرورت پوری کر کے. اور دوسرے کی ضرورت وہ ضرورت جو روز کی ضرورت ہے. اب دودھ پینا روز کی ضرورت ہے تو بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ دودھ دینے والی اونٹنی. فرمایا اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ تم اونٹنی دے سکتے ہو، تو بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر کے رکھو، یعنی زبان کو کنٹرول کر لو، ساری نیکیاں اس میں شامل ہو جائیں گی. بڑی بڑی نیکیوں کا سرا ہے زبان کا صحیح استعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. یعنی اگر کوئی اچھی بات ہے، ضرورت کی بات ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ خاموشی میں انسان کے لیے سلامتی ہے. سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. یعنی کوئی عمل، کوئی کام، کوئی اچھا سا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ بس پھر میں اس کو پکڑ لوں، وہ کام کرتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو، شک میں نہ پڑنا. پھر اس نے پوچھا اچھا میں کس چیز سے بچوں؟ کرنے کا کام تو آپ نے بتا دیا، لیکن بچوں کس چیز سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کے شر سے بچو، اس کا صحیح استعمال کرو. آپ نے اس وقت اس کو نمازوں کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، صدقے خیرات کی بات نہیں کی، زبان کی حفاظت کی بات کی. کیونکہ بعض اوقات انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن ایک بات ایسی کرتا ہے کہ دوسرے کا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کا سلوک کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کی نیکیاں تو آپ کے اپنے لیے، کسی دوسرے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے نا، کسی کو کیا فائدہ اس سے. لیکن اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہو جاتی. اور اگر آپ تکلیف دیتے تو آپ کے تہجد بھی ضائع ہو سکتے ہیں، آپ کا صدقہ خیرات بھی برباد ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے. اور بعض اوقات کوئی تکلیف بہت بڑی نہیں ہوتی، بڑی چیز سے نہیں ہوتی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں کا دل توڑنے کے لیے بہت کافی ہوتی. وہ کون سی باتیں، وہ کون سی چیزیں؟ ہر انسان اپنے پہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ خود اس کو کن باتوں سے تکلیف ہوتی، دوسروں کی کون سی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی. یعنی اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون شخص کب مجھ سے کیا بات کرتا ہے جو مجھے چبھ جاتی، جو مجھے پسند نہیں آتی، جو مجھے تکلیف دیتی. اس میں تانے دینا، غیبت، چغلی، جھوٹ اور چیخنا چلانے تو بڑی بڑی باتیں، بعض اوقات بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کا دل توڑنے کے لیے بہت کافی ہو جاتی. اگر کوئی شخص
اپنی اس عادت پر قابو پا لے تو بہت بڑا متقی اور پارسا ہو جائے. تو بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑا عبادت گزار نہیں بھی اپنے فرائض ہی پورے کرتا ہے لیکن اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے. اب یہ بات اس میں کیا نیکی کی بات ہے کہ انسان زیادہ خاموش رہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ ضرورت کے وقت بھی نہ بولے، ضرورت کے وقت تو بولے، لیکن بعض اوقات ہمارا زیادہ بولنا دوسروں کو اریٹیٹ کرتا ہے، فالتو باتیں کرتے چلے جانا. اور خواتین کے لیے اس معاملے میں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے. مثلاً اگر ایک خاتون خانہ گھر میں صرف اپنے نوکروں کو ہی انسٹرکشن دے رہی اور دیتی چلی جا رہی، تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اور اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو اس کا آرام ڈسٹرب ہو رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز میں خلل آ رہا ہو. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم صاحب خانہ ہیں، ہم ماں ہیں اور ہم کام کی بات بتا رہے ہیں، لیکن صرف ایک کچن میں ہونے والا شور اور باتیں اور برتنوں کا کھٹکنا بعض اوقات پورے گھر کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا احساس نہیں کرتے کہ کسی کے نیند، آرام، عبادت، پڑھائی، غور و فکر کس کس چیز میں خلل پڑ رہا ہے. اور بعض اوقات صرف اپنے گھر میں نہیں، جو گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پڑوس کے گھر میں بھی وہ شور شرابہ جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے خاموشی، کم بات کرنا، ضرورت کی بات کرنا اور صرف اتنی آواز میں بات کرنا کہ جس سے قریب کا شخص سن لے، اتنا ہی کافی. بعض اوقات ایک بچہ شرارت کرتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے ہیں، باقی سارے بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف اس کو ڈانٹ پڑی، وہ سمجھتے کہ ہم سب کو بھی سنایا جا رہا ہے، ہم سب پہ بھی آ رہی ہے بات، اور پورے گھر کا ماحول سپائل ہو جاتا ہے. کچھ بچے ہر وقت ایک خوف میں رہتے ہیں، ایک پریشانی میں رہتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کے آپس میں چک چک سے، ہسبینڈ وائف آپس میں بچوں کے سامنے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہیں کر رہے ہوتے. کہنے کو آپ کے نزدیک معمولی بات ہو سکتی کہ میرا قصور نہیں، وہ تو دوسرا شخص ہی ایسا ہے، میرا کیا قصور ہے، میرا ہسبینڈ ہے وہ غصے میں رہتا ہے، جب وہ غصے میں رہتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، ہم بلیم اس پہ ڈال کے خود اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیتے ہیں. لیکن اس سے گھر کا ماحول کتنا متاثر ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر آپس میں کچھ طے کرنا ہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہی ہے تو ایسے وقت میں کریں کہ جو بچے سامنے نہ ہوں یا دوسرے لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنے. اس میں ہو سکتا ہے ایک شخص ایک وقت میں اریٹیٹ ہو، کچھ کہہ دے تو دوسرا عقل مندی کا ثبوت دے اور خاموشی اختیار کر لے. جب کبھی کسی کی زیادتی کے جواب میں آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی رسوائی ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی، یا آپ کمزور پڑ گئے، یا دوسرے نے آپ پہ چڑھائی کر دی، یا آپ کچھ نہیں، آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے. اور یہ چیز آپ کو ایک انتہائی اطمینان بخشے گی کہ میں نے جواب نہیں دیا، میرے فرشتے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں میری طرف سے. آپ کو حدیث بھی یاد ہوگی جس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو خاموش رہے، جواب نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے. جب بات حد سے بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، جب تک یہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے ہیں. تو آپ سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا. اور ایک حقیقت ہے کہ غصے کا جواب غصے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، لان تان، الزام تراشی، معلوم نہیں کیا کچھ. اور یہ وہ باتیں ہیں جو
تقریباً ڈیلی بیسس پر میں لوگوں کے مسائل جو سننے میں آتے ہیں مجھے، ان میں یہ شامل ہوتی ہے کہ گھر ایک جہنم بنا ہوا ہے، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی شوہر کے بارے میں، کبھی ساس کے بارے میں، کبھی نند کے بارے میں، کبھی کسی اور کے بارے میں شکایت ہے. اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ظلم میں بھی شامل ہو جاتی اور ان کا حساب اور جواب دینا ہوگا. ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج کوئی اور چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ جس کو لاک اپ میں رکھنا چاہیے، بند کر کے رکھنا چاہیے، وہ انسان کی زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا، کیونکہ ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے جو فوراً کرام کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح کم بولنے کو ایمان کی علامت بھی قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے، اور یہاں عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے. یہ زبان کو بند رکھنا قلت الکلام ہے، کم گفتگو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار کی خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. اور ایسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سب اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، ذکرا کثیرا، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی ذکر کثیر کا حکم دیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور بخشش تیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے، لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، بے معنی بے مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے. نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے. پھر اسی طرح یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آتی ہے کہ وہ لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی قرآن مجید میں یہ بتائی گئی کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی فضول باتوں میں حصہ ہی نہیں لیتے. سورۃ المومنون میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور وہی جو لغو سے منہ موڑنے والے، یعنی بیہودہ کلام سے، فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. سورۃ المطففین آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں آتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین علیین میں ہوگا، بلند مقام پر ہوگا. اور وہ کیسا ہے اعمال نامہ؟ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کا اعمال نامہ. یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے رہتے ہیں. یعنی مقرب فرشتے بھی ایسے لوگوں سے اور ان کے اعمال سے محبت کرتے ہیں کہ جو اپنی زبانوں کا استعمال محتاط طریقے سے کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر
یعنی لغو باتیں کیا ہیں؟ لوگوں پر، چیزوں پر بے جا کے تبصرے، غیر ضروری باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانے کے بارے میں عام طور پہ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ تمہارا حلال کمائی سے ہے یا حرام سے ہے، یا اس قسم کے سوال کہ تم نے صاف ستھرے طریقے سے پکایا ہے یا احتیاط نہیں برتی. ریسیپی تو پوچھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تو ایک علم ہے نا، نفع مند علم ہے. ایسے سوال کہ جس میں انسان کچھ سیکھ رہا ہو کسی سے، اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا. جی ایسا سوال مراد ہے کہ جس کے کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہو. بعض اوقات جو خواتین خود نہیں پکاتی، ان کے گھر میں کوئی کوک ہوتا ہے، یا بعض اوقات باہر سے آرڈر کر دیتے تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں پکاتی، پھر پوچھتے کس نے پکایا، کہاں سے منگوایا وغیرہ وغیرہ، جو دوسرے کے لیے بعض اوقات امبیرسمنٹ کا سبب بھی بنتا ہے. کھانے کی تعریف کرنا، اس پر شکر ادا کرنا، کھلانے والے کا شکریہ ادا کرنا، یہ سب چیزیں تو اچھے اخلاق میں شامل ہیں. لیکن بلا وجہ ایسی بات کرنا کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر بلا وجہ کے تبصرے اور کمپیرزن اور اس موقع پر اپنی خوبیاں بیان کرنے لگنا، اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا، اگر آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، اور اگر آپ کو پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، اس کے نقص نہیں نکالتے تھے. اسی طرح اور لغو باتیں جو بعض اوقات غیبت بھی بن جاتی ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی. میں دوبارہ جملہ دہراتی ہوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا کہ فلاں آدمی وہ اسے جب تک کھلائے نہ وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرائے وہ سوار نہیں ہوتا. یعنی بڑے ناسمجھ ہے، اس کی ناسمجھی کی کچھ بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی. اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ہے ہی ایسا، ہم تو بالکل سچی بات کر رہے ہیں. عام طور پر جب ہم کسی کی برائی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ ہے ہی ایسا. یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پھر تو بہتان ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے ہم نے وہی بیان کیا ہے. یہ بالکل وہی جواب تھا جو عام طور پر ہمارا ہوتا ہے نا ایسے موقع پر. آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. یعنی غیبت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کے عیب کی نشاندہی کرو. تو بہرحال زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بھی بہت ہے اور برے اعمال میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی اپنی زبان. انتہائی بابرکت بھی کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو یہ بڑے بڑے نیک اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے. مثلاً ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا میزان میں سب سے وزنی چیز بن جاتا ہے. یعنی جو ہمارا نام اعمال جب تولا جائے گا تو اس وقت کی بات ہے. یعنی چھوٹا چھوٹا ذکر جو ہے وہ اتنی بڑی خیر کا سبب بن جاتا ہے، انسان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی غلط باتیں جو ہیں وہ انسان جمع ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی. اب دیکھیے کہ ہاتھوں سے کتنی دفعہ آپ کسی کی پٹائی کرتے ہیں یا کسی کو کچھ لگاتے ہیں؟ ہارڈلی. زیادہ زیادہ کسی بچے کے ساتھ کبھی چھوٹا موٹا کچھ کر دیا ہو، لیکن آپ اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو آپ ہاتھوں سے تو کوئی تکلیف نہیں دیتے. زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی؟ زبان ہی سے ہوتی. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان نکال کے کھینچ رہے تھے اس کو. تو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا خلیفۃ رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے اور ہر روز اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک جائیں گے. اسی طرح گفتگو میں بے احتیاطی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ عز و جل ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے اور اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے، وہ جو گالی سی کر رہی ہوتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اسلام سے میل نہیں کھاتی، الٹا اسلام کو نقصان دینے والی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی بظاہر جو ان کا لائف سٹائل ہوگا بہت ہی پوش ہوگا لیکن زبان صحیح استعمال کرنے والے نہیں. اسی طرح ایک غلط بات بعض اوقات انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی، دونوں فوت ہو گئے. تو وہ شخص جو بظاہر بڑا عبادت گزار تھا اور جس نے دوسرے کو جو بظاہر زیادہ عبادت گزار نہیں تھا یہ دھمکی دی تھی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہگار سے کہا کہ جاؤ میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں بخش دیا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اسے آگ میں لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی. تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں فتویٰ دینا کہ یہ منافق ہے، نعوذ باللہ، یہ کافر ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، فلاں ایسا ہے، اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت توبہ کر لے، کس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو بظاہر آپ کو بہت متقی پرہیزگار نہیں بھی نظر آ رہے، معلوم نہیں ان کے اندر کیسی کیسی خفیہ ایسی نیکیاں ہوں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوں، کیونکہ ہم تو تصویر کا دوسرا رخ نہیں جانتے کہ کسی شخص کی زندگی میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا بھلائیاں. یہ تو کل کو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا. بندوں کے بارے میں فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی. جہاں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی، وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جنتی، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو بہت نیک دیکھ کے کہیں کہ یہ تو ضرور جنت میں جائے گا. نہیں، اللہ ہی کو پتا ہے کون کہاں جانے والا ہے. کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر ان کے پاس پہنچ گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے. ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، کعب خوش ہو جاؤ. تو ان کی ماں پاس تھی، کہنے لگی اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تمہیں کیا معلوم، شاید کعب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی ہو، لغو بات کی ہو، یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. یعنی تم اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتی؟ ہو سکتا ہے کہ جنت میں رکاوٹ کسی ایسی بات سے ہو جائے کہ جو لغو ہو، بیکار ہو، فضول ہو. نہیں، ڈرنے کا مقام ہے. تو لغو اور فضول باتیں بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ بہت نہ بھی ہو، تھوڑی بھی ہو، تو انسان کے لیے مشکل کا سبب ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی ہوتی ہے بعض اوقات. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے والی تھی، اس میں مشہور تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہمسایوں کو بہت تنگ کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے.
نماز کی کمی سے مراد فرائض کی کمی نہیں ہے، یعنی ویسے نوافل کی کثرت نہیں کرتی، اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں، تنگ نہیں کرتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی. جیسے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات بڑے بڑے نیک اعمال زبان کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سادہ سی زندگی لیکن زبان کی احتیاط کے ساتھ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کانپنے لگے کہ آپ کے کرتے کی جو آستین تھی وہ بھی کانپنے لگی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یعنی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، آپ تب سے خوف زدہ سے ہو رہے تھے. فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان کی چغل خوری کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں کرتا تھا ادھر سے ادھر کہ جس سے لوگوں میں لڑائی پڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا جاتا تھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنوایا جاتا تھا جو ہم نہیں سنتے، لیکن آپ جو کہ صادق اور امین تھے، سچے تھے، جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ بالکل سچ تھا، درست تھا. پھر اسی طرح ہر سنی سنائی بات آگے کر دینا، یہ ایک اور فتنہ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ فتنہ بہت عام ہو گیا. کوئی چیز کہیں پڑھتے بغیر ویریفیکیشن کے اس کو اٹھایا، ایک کلک کی فارورڈ کیا، 100 لوگوں کے گروپ میں بھیج دیا بغیر تحقیق کے. اور بعض حدیثوں کو کہنی چاہیے بالکل موضوع باتیں، بالکل جھوٹے باتیں، بالکل ضعیف اور بالکل غیر ضروری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دی جاتی. بعض اوقات غلط ریفرنس دیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات من گھڑت کی اور نیچے لکھا بخاری، کہ اکثر لوگ میرے پاس بھیجتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں بتا دیجیے، اس بات کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی بغیر تحقیق کے باتیں مشہور کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے بعض ایسی میلز یا ایسے میسجز ہوتے ہیں جس میں کوئی بڑی بڑی آفرز دی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک پڑھتا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے. بعض اوقات وائرسز کی خبریں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس میں. بعض اوقات جھوٹی تصویریں بنا کے ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک. پچھلے دنوں ایک تصویر گھوم پھر رہی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر، حالانکہ کوئی قبر کی تصویر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، کیونکہ آپ کے پاس کیا تحقیق، کہاں لکھا ہوا کہ آپ ہی کا بال ہے. اسی طرح من گھڑت باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دینا، مشہور کر دینا اور دین کا حلیہ یعنی بدل دینا، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اس کے علاوہ جو چیزیں زبان سے کرنا حرام ہے ان میں سے غیبت، چغلی، عیب جوئی، یعنی دوسروں کو آر دلانا، دوسروں کے نقص چننا. تمہیں کھانے کا سلیقہ نہیں، تمہیں پکانے کا سلیقہ نہیں، تمہیں چلنے کا سلیقہ نہیں، تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، تمہیں اٹھنا نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. ہر وقت عیب چننا، ہر وقت دوسروں پر نظر رکھنا کہ کہاں کس کی غلطی ہے اور اس کی غلطیوں کو پھر بار بار اسے جتلانا. کتنے ہی گھر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے ہی دلوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی، کتنی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی صرف ان باتوں کی وجہ سے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب چنتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شخص برا بھلا کہے اور وہ تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں اسے آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. پھر اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے کیونکہ وہ اس کے خلاف گواہی جاتی. پھر کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش کو بےہودہ گو نہیں ہوتا، یعنی گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرتا. کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو کسی پر لعنت کرتا ہے
تو گویا وہ اس کا خون کر دیتا ہے، یعنی اس کو مار ڈالتا ہے. اسی طرح کسی کی بے عزتی کرنا، آبرو ریزی کرنا، لوگوں کے اندر اس کے عیب پھیلانا، ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مجلسوں میں بیٹھ کے دوسروں کا مذاق اڑانا، پھر لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، جو ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا شروع کر دینا، بحث شروع کر دینا، مقابلہ شروع کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو، ہر بات میں لڑنے کو تیار ہو، سیدھے منہ بات نہ کرے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں دیتے تھے، اس کی فکر نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے بات کہ ولا یحض علی طعام المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، اس کا بندوبست کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ ایمان دین کا حصہ ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحث کیا کرتے تھے. تو بحث کرنا، جواب در جواب دینا، ہر بات کا جواب تیار رکھنا، خواہ باتوں کو بڑھاتے چلے جانا، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح بہتان تراشی، پھر فحش گفتگو، بے حیائی پر مبنی، فحش شعر و شاعری. قرآن مجید میں آتا ہے انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا، بےہودہ باتوں کو، فحش باتوں کو، یعنی شرمناک باتوں کو، ان چیزوں کو ہمارا دین سخت ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، خواہ وہ شعر و شاعری کی شکل میں ہو یا وہ عام گفتگو کی شکل میں ہو. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان کا صحیح استعمال سیکھے، اور اس صحیح استعمال میں سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. پھر تلاوت قرآن، جو انسان کے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے. خیر کی بات، اچھی بات دوسرے کو بتانا، خواہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو. بعض اوقات خیر کی بات بذات خود خیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات فائدے کی بات خیر کی بات ہوتی ہے. پھر اچھی بات سے دوسرے کو خوش کرنا، جھوٹ سے نہیں لیکن اچھی بات کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. پھر اس طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے اچھے الفاظ بولنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو، جو ام سلمہ کی بیٹی تھی، زینب کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا، ان کو دعا دینا. پھر اسی طرح بچوں کو، بیوی کو، دوستوں کو اچھے الفاظ میں، اچھے ناموں سے پکارنا. انسان جب اچھی گفتگو کرتا ہے تو شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ گفتگو کے ذریعے جھگڑوں کو بڑھا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیے وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن. یہ جو عموماً جھگڑے، لڑائیاں، فساد ہوتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی جڑ بات ہی ہوتی ہے. پھر اچھی بات صدقہ بھی ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اچھی بات آگ سے بچا سکتی. فرمایا جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے. پھر اسی طرح درجات کی بلندی، کہ بعض اوقات انسان ایک اچھی بات کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کا اثر وہاں تک ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے. پھر اچھا کلام بخشش کو واجب کرنے والا ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے، جیسے شیشے کے گھر.
اس زمانے میں تو ایسی بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کے اندر ان کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا. تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے, کھانا کھلائے, اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. پھر اسی طرح اچھی گفتگو کے ہمارے جسم پر, صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح انسان جب مثلا بیماری کو برا بھلا نہیں کہتا تو وہ بیماری اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی. پھر اس طرح غصے کے موقع پر ایک انسان اعوذ باللہ کہتا ہے تو غصہ زائل ہو جاتا ہے. چوٹ لگنے پر اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بری گفتگو کا بھی اثر ہوتا ہے. تو بہرحال اچھی گفتگو میں ایک تو یہ کہ اس کا کانٹینٹ صحیح, اور دوسرا یہ کہ طریقہ درست ہو. جیسے بات کرتے ہوئے گفتگو میں ٹھہراؤ ہو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے. بہت تیز تیز نہ بولا جائے کہ دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے. عام فہم گفتگو کی جائے, مشکل الفاظ نہ بولے جائے, سامنے والے کے صلاحیت کو سامنے رکھ کے بات کی جائے. پھر یہ کہ مختصر بات کی جائے, لمبی چوڑی بات سے دوسروں کے کان نہ کھائے جائے. پھر اسی طرح بحث مباحثے سے اجتناب, برائی کا جواب اچھائی سے یا خاموشی سے, غصے اور مذاق میں حق بات, سچ بات, مزاح میں بھی سچ بات. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبان کو صحیح معنوں میں اپنے لیے خیر و بھلائی کا باعث رکھنے اور خیر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ بولنا چاہیں, کوئی چیز, کوئی واقعہ سنانا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. ایک سوال تھا میرا غیبت کے حوالے سے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ زبان کے استعمال میں جو عورتوں سے سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے وہ غیبت کے حوالے سے ہوتی ہے. اس میں جنرلی بولنے پہ تو آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا ہی چاہیے, لیکن سننے کے حوالے سے 2-3 ایسپیکٹس بڑے مشکل آ جاتے ہیں. ایک تو جب بزرگ حضرات ہوتے ہیں تھوڑا ان کی زندگی میں ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ, مائیں ہیں یا ساسیں ہیں یا پھوپھیاں چچیاں تو مطلب بہوؤں کے ساتھ رہ رہی ہیں. اب ان کا بڑا دل ہوتا ہے, آپ ان کو فون کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, لیکن وہاں پھر بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ثواب کے بجائے شاید تھوڑا گناہ کیا ہے. تو اب یا تو آدمی خاموش ہو جائے, بڑا موڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں جاتی ہے. تو اس میں اگر انسان خاموش رہے خصوصاً والدین کے معاملے میں تو کیا جائز ہوگا یہ؟ اچھا, دوسری چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ بچوں کے حوالے سے کیونکہ فتنے کا دور ہے تو بڑی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے اور سارا وقت ایک گفتگو ان کے ساتھ, مجھے لگتا ہے آج کل کے دور کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ان سے ان کے دل کی بات نکلوائے گا. اس میں بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بچے اپنے استاد کے حوالے سے یا اپنے آس پاس کے جو فیلو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اس میں کچھ وہ ایسا اینگل لاتے ہیں. اب جنرلی اگر ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ ویسے عام طور سے نہیں کرنا, لیکن کبھی ایسی بات آ جائے تو اگر وہ سن لی جائے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ بعض اوقات انسان والدین کے پاس بیٹھتا ہے ان کا دل رکھنے کے لیے, اور وہ اپنے کوئی نہ کوئی غم دکھ کی داستان سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بہت آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے کہ سنے کہ نہ سنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر, بلند آواز سے کرنا, بالسوء من القول, بات میں سے کو بری بات, یعنی کسی بری بات کو بلند آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. الا من ظلم, مگر جس پہ ظلم کیا گیا. یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنائے کہ جو اس کو تسلی دے, اس کی مدد کرے, اس کی ڈھارس بندھائے, اس کو کمفرٹ دے. اگر والدین یا ساس یا بزرگ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں واقعی ان پر زیادتی ہو رہی ہے اور بعض کیسز میں ہوتی بھی ہے, اور پھر وہ عام طور پر اپنی اولاد سے ہی بات کرتے ہیں, تو ان کی بات سن کر انہیں اگر تسلی دے دی جائے اور اگر جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو کچھ سمجھا دیا جائے, اگر آپ ایسا رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات خاندان میں آپ کی ایج فیلوز, آپ کی نندوں سے یا آپ کی بہنوں سے آپ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جن سے ان کو شکایت ہو سکتی ہے. بعض اوقات والدین کو کسی دوسرے بہن بھائی سے شکایت ہوتی ہے, تو
اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بات سن لی جائے اور سن کر اچھا مشورہ دے دیا جائے اور ان کا دل ہلکا کیا جائے، اور انہیں پھر کوئی ایسا مشورہ بھی دیا جائے کہ جس میں ان کی کوئی مشغولیت یا مصروفیت ہو، اچھی کتابیں پڑھنے کو دے دی جائیں، یا ان کو کوئی واقعہ ایسا سنا دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے اس غم کو بھول جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیبیچول ہوتے ہیں، جیسے آپ کی دوست کوئی ہو سکتی ہیں، ان کو روز شوہر سے لڑائی ہوتی ہے اور جب شوہر گھر سے جاتے ہیں فون اٹھاتی ہیں اور سارا کچھ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر ٹھیک ٹھاک معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اچھی ایڈوائس دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح صرف مجھے سنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوگے، اور میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میں جا کے تمہارے شوہر سے لڑ تو نہیں سکتی یا اس کو سمجھا تو نہیں سکتی. تو تم یعنی اس کو پھر کسی طرف موڑا جائے، کسی کام لگایا جائے، یا جو بھی طریقہ ہو اس کا مسئلہ حل کرنے کا. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ملے گا اس سے اپنی کہانی سنانی شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کو بھی ایسی چیزوں سے روکنا چاہیے. دوسرا رہ گیا مسئلہ بچوں کا. تو بعض اوقات یعنی عمومی طور پر تو ہم بچوں کو یعنی ہمیں سمجھانا ہوگا کہ کسی کی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کی بھی جو عادت ہو جاتی ہے کوئی ادھر کیا ہو، اما وہ فلاں یہ کر رہا ہے، وہ فلاں اس کی چگلی اس کی، ان کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پھر بڑے ہو کر یہ عادتیں پڑ جاتی ہیں. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ تجسس کرواتے بھی ہیں، جاؤ دیکھ کے وہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بعض صورتوں میں جب باہر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، چاہے کسی ٹیچر کی طرف سے ہو یا دوست کی طرف سے ہو یا گلی محلے میں ہو یا کچھ بھی ہو، کسی نے ان کے ساتھ ان کو کسی بھی طرح وربلی یا کسی طرح ابیوز کیا ہو، تو ان کو آپ کانفیڈینس دے کے ان سے بات نکلوانی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے اور صحیح مشورہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ آپ ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں. اور یہ پھر اس صورت میں یہ غیبت میں نہیں آتا. لیکن ایک عادت ہو جانا کہ بچے روز ہی آ کر کسی نہ کسی کا کوئی قصہ سنانا شروع کر دیں، تو وہ فرق ہوتا ہے. یعنی کسی مسئلے کی نشاندہی الگ چیز ہوتی ہے، اور عادتاً کسی کی روز شکایت لے کے پہنچ جانا ایک الگ چیز ہوتی. ان دونوں چیزوں میں فرق کیا جائے. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ بعض بہت کمزور حدیث ہوتی ہیں، جیسے موئے مبارک کا آپ نے ذکر کیا کہ سرسرم کے بال رکھے ہوتے. تو اگر یہ ہے کہ یہ چیز صحیح بھی ہے تو کیا آیا یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی نیکی ہے کہ اس کے بال کی تعریف کی جائے یا ادھر بیٹھ کے ان کو دیکھا جائے، ان کی تصویر کھینچی جائے؟ کوئی ایسی چیز تو ہمیں صحابہ سے نہیں ملتی کہ نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز حقیقت میں ہے بھی، جیسے آپ کا لباس ہے یا آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کو اس طرح کرنا کہ ان کا رکھنا ان کے پاس ایک عبادت سمجھی جا سکتی ہے؟ نہیں، عبادت تو نہیں، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. ویسے مطلب جیسے کوئی بھی ایک یادگار ہوتی ہے، انسان یادگار کے طور پر دیکھ لے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو دیکھنے میں عبادت ہے یا برکت ہے، تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیں کس طرح کا بولنا چاہیے، کیونکہ اس دن میں کسی کو سن رہی تھی اور ان کو آج کل بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں فیس بک پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو دل بہلانے کے لیے آپ مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح کوئی بہت ڈپریشن میں ہے کچھ ہے تو آپ جھوٹ بولیں اس کے ساتھ تھوڑا سا فیبریکیٹ، مطلب یو یوز دا ورڈ فیبریکیٹ، کہ تم ایک دفعہ سائیکل سے گرے ہو تو ہم تو 100 دفعہ گرے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہماری اردو زبان میں بھی شاید محاورے بہت خطرناک، ایگزیجریشن، مبالغہ، رائی، جھوٹ میں آ جائے گا نا. احتیاط ہی کرنی چاہیے. ایسی چیز ایک تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا. اب یہ جو کہنے والا ہے وہ لٹرلی نہیں اس کو لے رہا کہ 100 دفعہ 100 ٹائمز. بولنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس نے 100 نہیں، اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ 100 ڈز ناٹ مین 100. صرف وہ بات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے 100 کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ محاورتاً ہے، کثرت کے اظہار کے لیے ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز دونوں فریقوں کو پتا ہے. لیکن پھر بھی انسان بہتر ہے ایسی چیزیں بھی، تقویٰ کا تقاضا یہ کہ ایسا نہ بولے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ، اور یعنی تم ایک دفعہ گرے ہم 100 دفعہ گرے، یعنی بہت دفعہ گرے ہیں، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ ایک دفعہ بھی نہیں گرا اور 100 بنا رہا ہے تو یہ غلط ہوگا، پھر یعنی یہ غلط بیانی ہوگی. بتاؤ آپ اتنی بات کر سکتے ہیں کسی کو کہنے کے لیے، کسی کا دلاسا دینے کے لیے، جی، یعنی کہ کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک اور جی ضرور. بچوں کو جس طرح باہر بھیجنا آج کل بہت زیادہ کامن ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر اور سب کے بچے تعلیم کے لیے، بیسکلی تعلیم کے لیے
تھوڑا سا یہ بھی بتائیں نا کہ یہاں پر بحرین کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹی کے ہیں عربک کے اندر ہے، تو اس میں یہ کہ آپ کو لازمن یعنی اگر آگے یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے اگر آپ نے بھیجنا ہے اور بچی اگر نقاب اور حجاب کی اس کے ساتھ جا رہی ہے، اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے کہ اس کے لیے ایک سیف ماحول ہے اور یا اس جگہ پر آپ کے کوئی رشتے دار رہتے ہیں اتنے، یعنی بالکل اس گھر کے اندر نہیں بھی یا ہاسٹل کے اندر نہیں بھی، قریب کہیں رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو فوراً مدد کے لیے پہنچا جا سکتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ان نون جگہ پر اور ایسی جگہ کہ جو اس کی سیفٹی کے اعتبار سے درست ہے اس سے بچنا چاہیے. بچوں کو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی تعلیم مطلب ایسی ہمیں تربیت کی ہے کہ وہ باہر ہم اکیلے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں، کیونکہ آج کل کا ماحول آپ نے ہمیں مطلب وہ بچوں کی ہم نے وہ تربیت نہیں کی ہوئی کہ جو اکیلی جائیں. اور یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجی کہ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ادھر ادھر بھیجی. نفع مند علم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو حاصل کر کے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ بعض اوقات خواتین کے لیے بھی ڈاکٹر بننا ضروری ہے تاکہ وہ خواتین کا علاج کر سکیں، ٹیچر بننا ضروری ہے، لیکن ایسے شعبے جو خاص طور پر مردوں ہی کے ہیں اور اس میں مردوں کو بھی جاب نہیں مل رہی، خواہ مخواہ خواتین اس میں داخل ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں. میں یہ بھی ہے نا کہ اگر محرم مین جو کوشچن ہے اس کے اندر وہ یہ کہ محرم کی غیر موجودگی میں اس طرح سے بچی کا جانا وہ اصل سوال ہے. جی دیکھیے کہ وہی میں نے عرض کیا نا کہ اگر اتنے فاصلے پر کوئی محرم ہے کہ جو بوقت ضرورت پہنچ سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے. جیسے ہاسٹل میں کوئی بچی لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اب دیکھیے پاکستان میں بھی کتنے زیادہ دینی مدارس کے ہاسٹلز ہیں اور بچیاں پورے پاکستان سے وہاں پر ٹریول کر کے وہاں پر آتی ہیں، رہتی ہیں، لڑکیوں کے اندر رہتی ہیں، ان کی سیفٹی کا بھی انتظام ہے، ان کی موومنٹ پر بھی نظر ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط چیز میں نہیں پڑے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن کیونکہ اب محرم ساتھ آ کے رہ تو نہیں سکتے، یا اب وہ بھائی اگر پڑھ رہا ہے اور وہ کہیں اور ہے اور بہن کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے، کہیں اور پڑھنا پڑ رہا ہے، تو ہر وقت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. دیکھا یہی جائے گا کہ جہاں آپ نے بچی کو چھوڑا ہے وہ جگہ کس قسم کی ہے، وہاں اس کی سیفٹی کا کیا انتظام ہے، وہاں اس کے بگڑنے کا یا سنورنے کا یا درست رہنے کا کیا صورت حال ہے. آپ ایک دفعہ جا کے اس کو وہاں چھوڑ دیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو وہ پڑھتی رہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ ہے تو پھر مومن کو اپنے آپ کو خود خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. سازا ریسنٹلی ایک بچی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کو لمس یونیورسٹی سے اس نے گریجویٹ کیا اور اس کا یہی تھا کہ بلکہ اس نے اپنی امی سے خود کہا کہ اب مجھے آگے ماسٹرز کرنا ہے اور مجھے انگیجمنٹ کر کے بھیجیں. اس کے ابو نے کہا نہیں تم پہلے کرو پھر پڑھائی نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم تمہاری کریں گے شادی. تو جب وہاں گئی تو کہتی کہ اس سے اتنی دوری تھی اور یونیورسٹی کا اسکول کا اتنا زیادہ پریشر تھا، تو ایک بچہ اس کو ظاہر ہوتی تو کوئی آئیڈیا نا، وہ بہت ہیلپ کرتا تھا. تو ہی واز آلویز دیر. مائی مدر وڈ جسٹ کم آن دا اسکائپ ونس اے ویک اور in a day, but he was always there to help me. اور آستے آستے ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈلج ہو گئے اور بعد میں پتہ چلا وہ بچہ سکھ تھا. اب وہ بچی نے آنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گی. اب وہ آ تو گئی بٹ شی از ناٹ میرنگ اینی بڈی، اور بس ماں روتی رہتی ہے کہ میری بچی ایسی، اتنی خوبصورت بچی، اتنی ٹیلنٹڈ بچی، اور پورا اس نے لمس گزار دیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں اتنے دور جا کے جو ہے وہ کہتی ہے میں گری بھی تو کہاں جا کے گری. اور ہم بھی تو ٹیسٹ میں بھی تو ڈال دیتے ہیں نا بچوں کو. ارلی شادی جو ہے سب سے بہترین حل ہے، شادی کریں اور ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں جہاں آپ بھیجنا چاہتے ہیں. ارلی شادی جیسے آج کل کے ماحول میں کتنی ارلی ہے؟ جب بالغ ہو جائے، مثلا 18 سال کی عمر، 17-18 سال کی عمر. سب کہتے ہیں 19-20 سال کی بچی کا رشتہ کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو ہم نہیں. اچھا ایک دوسری حدیث بھی تو آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی جلدی نہیں ہوئی تھی. وہ غلط ہے، کچھ ڈان نیوز میں پورا آیا ہے کہ ان کی شادی 7 یا 8 سال میں نہیں ہوئی تھی، مطلب وہ شاید 16 یا 18 ایئرس. چلے وہ جتنی بھی تھی لیکن شادی کے قابل تھی اور بہت خوش تھی اپنی شادی پر. ایک اور میرا سوال ہے، میں بچوں کے حجاب کے اوپر ہم بات کا بہت زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ نہیں لینا چاہ رہا ہوتا، اور سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں لینا چاہتا، کیونکہ دل میں وہ ایمان نہیں پیدا ہوا نا، اور اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا. وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خود مانگے گا کہ مجھے حجاب کرنا ہے. جی آپ پیچھے سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ وعلیکم. مجھے ایکچولی پوچھنا تھا، ابھی ریسنٹلی جو گاندھی صاحب ہیں، آپ نے شاید سنا ہوگا، انہوں نے کافی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک لیکچر میں، وہی سیڈ
سائے کو کور کرنا لازمی نہیں ہے. وہ ایک ماڈرن اسکالر کنسیڈر کیے جاتے ہیں بائی مینی. تو آئی بین ان ڈبیٹ وتھ پیپل جن کے آئی آلویز اسیوم کہ ظاہر ہے یہ فرائض ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایز سچ ہیڈ کور کرنا مینشن نہیں ہے. قرآن مجید میں خمار کا لفظ آتا ہے, جلباب کا لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, خمار اور جلباب. خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں. تو وہ خمار کہاں لینا چاہیے؟ دوپٹہ ہے, دوپٹہ کس لیے بنتا ہے؟ دوپٹے کا پہننا کس کے لیے؟ سر کے لیے پہننے کے لیے ہوتا ہے نا. جلباب کس لیے, بڑی چادر کس لیے؟ کیا کندھوں پہ ڈالنے کے لیے؟ عربوں میں تو سردی کا موسم بہت کم ہوتا تھا, کیوں بڑی چادر. 59 آیت سورۃ الاحزاب کی آپ دیکھیے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر سے لٹکا لیں اپنی بڑی چادروں میں سے, جلباب میں سے. یدنین علیہن یعنی جب وہ سر پر لے تو اس کو لٹکا بھی لے, ایک طرح سے جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر. ذالک ادنی ان یعرفن, یہ اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں, فلا یؤذین, اور اذیت نہ دی جائیں. یعنی مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے کہ وہ نان مسلم عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے. اب اس میں بیٹیاں, بیویاں, ساری مومن عورتوں کی بات ہے, ورنہ ہم کہتے کہ جو وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے تھا یا آپ کی بیویوں کے لیے تھا, نہیں, سب کے لیے. ایک وہ حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے, یا ایھا الذین آمنوا, اور ایک ہوتا ہے قل, آپ کہیے, آپ ان کو بتائیے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ کے ذریعے بھی کہلوایا جا رہا ہے مزید تاکید کے لیے. تو اگر چادر اور خمار دونوں قرآن میں موجود ہیں اور یہ دونوں خواتین ہی کے لباس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. اگر ان آیات کی موجودگی میں کوئی یہ کہے کہ سر ڈھانکنے کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر چادر کہاں پہننے کا حکم ہے؟ جی پوچھا تھا غیبت کے حوالے سے یا کسی کے بارے میں ڈسکس کرنے کے حوالے سے, کہ اگر آپ کسی کی ایگزامپل دے رہے ہیں, بچے کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو بھی قرآن کی درس ہی دے رہے ہیں, تو کیا کسی کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں؟ بچے کو اگر سمجھا رہے ہیں تو ایگزامپل دینے کے لیے کہ بھائی وہ بچہ فلانا اس طرح سے جو آپ نام نہ لیں, آپ ویسے جنرل بات کر لیں, ٹھیک ہے نا, جنرل بات کر لیں. ایگزامپل دینا کہ دیکھو اس نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا. اگر وہ سامنے ہوا ہے نا, اگر واقعہ اس کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے, تو آپ اس کو بتا سکتے کہ دیکھو اس طرح کرنے سے اس بچے کے ساتھ یہ ہوا تو تم اس طرح نہیں کرنا. یعنی ایک واقعے کو آپ بیان کر رہے ہیں, نہ کہ ایک اس کی ایب جوئی کرنے کے لیے. آپ صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. ہمارے بچے جیسے گروئنگ ایج میں ہیں, سم ٹائمز نماز نہیں پڑھتے, ہم بولتے رہتے ہیں نماز پڑھو پڑھو پڑھو, تو اللہ کا تو حکم ہے کہ آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں اس بات کے اوپر نماز پڑھوانے پر. آج کل تو بچے بہت غصہ ہو جاتے ہیں زیادہ, تو کتنی دفعہ کہنا چاہیے یا پھر ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ نماز. دیکھیے کہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو, ہم نماز پڑھتے ہیں, چلے نماز پڑھتے ہیں ہم پیار سے, اور پھر موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی کام کے پیچھے, موٹیویشن کہ بچے کیوں نماز پڑھیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا. نماز کے وقت پر تو آپ کہیں, یاد دہانی کرا دیں, لیکن آگے پیچھے ان کی دینی تعلیم یا ان کی سمجھ بوجھ کا ایسا انتظام کریں کہ وہ خود موٹیویٹ ہو کر آپ کے کہے بغیر نماز ادا کرنا شروع کریں. یعنی وہ بہت ضروری ہے. اگر دل کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا, وہ شوق نہیں پیدا ہوا, تو والدین کتنے دن کہیں گے, اور جب والدین نہیں ہوں گے پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. صرف حکم نہ دیں بلکہ موٹیویٹ کریں کہ ان کو شوق پیدا ہو, اس کے فائدے بتائیں کہ نماز کے کیا کیا فائدے ہیں. آپ کچھ کہنے کی بات ہے؟ جی, ٹاپک چینج ہو گیا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آپ تھنکر بنتے ہیں. آپ نے بھی باہر سے PhD کی, تو کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ آپ اگر کچھ پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں, فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ اعلیٰ تعلیم آپ کو حاصل کرنا جانے اور وہ پھر آپ مغرب جا کے حاصل کریں, تو یہ اس کے بارے میں جہاں بھی آپ کو اپرچونٹی ہو, جہاں بھی موقع ملے. ہمارے ملک میں تو اپرچونیٹیز نہیں ہے, نہ ہی ہمارے یہاں GCC میں اویلیبل ہے یہ چیز. اگر آپ دیکھیں تو USA اس وقت وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھنکر بننا ہے اگر آپ نے, اور اگر آپ نے ایک براڈ ویژن لینا ہے, اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو اویل کریں, تو جانا چاہیے. تو صرف اپنے ایمان کی فکر ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سے بچے
ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر تھنکر ایسے بنتے ہیں کہ اپنے ہی دین کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی حفاظت ضروری. جی ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے تھے کوئی مومن کو ہم لوگ بول سکتے یا جنتی کہہ سکتے, کیا غیر مسلموں کے لیے یہی حکم ہے؟ کسی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن